اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی کسیری سنی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر مجاہدہ کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اپنے راہ آرام کو آگے پیچھے کیا ہے، جناب حضرات ماشاءاللہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو مومن جو کام کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ اس لیے ایمان والا اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور دوسرے ایمان والا جو کام کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کوئی تعریف کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کہ نہیں، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اس کی بے فکر ہوتی ہے۔ ہر چیز پر وہ ہر معاملے میں اور ہر کام میں ہر عمل میں اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اور یہ نصیحت کی تھی، وصیت کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا تھا کہ ابو ذر دیکھو، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز سے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر ہماری زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو یہ ہماری زندگی دینی زندگی بنے گی۔ اور میرے محترم دوستو، دین جو ہے وہ ایک تو عمل کا نام نہیں ہے، خالی نماز پڑھنا، خالی روزہ رکھنا یا خالی اللہ کے راستے میں چلنا، اتنا دین نہیں ہے، بلکہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ ساری چیز مل کر دین بنتے ہیں، جیسے نماز ہم نے پڑھی ہے بھی، تو ایک دو رکن کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ اس میں قیام کی ہے، رکوع کی ہے، سجدہ کی ہے، تشہد کی ہے، قومہ کی ہے، جلسہ کی ہے، قرات کی ہے، ساری چیز اس کا نام بن کے نماز۔ اگر کسی رکن میں کمی ہے، اگر کسی رکن میں کمی آئی ہے تو پھر اس کی نماز میں کمی ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ ایسے میرے محترم دوستو، زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں اور جتنی چیزیں زندگی کے اندر آتی ہیں، اگر اس کے اندر ہمارا نبی کا طریقہ نہیں ہوا تو پھر ہماری زندگی میں اتنی ناقص ہے، پورا دین نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شادی ہیں، نکاح کی ہیں، ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ بھی بتلایا ہے، نکاح کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اگر ہماری زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہے، اگر ہمارا نکاح نبی کے طریقے کے مطابق ہے تو پھر یہ نکاح خیر و برکت لے کر آئے گا، ہماری زوجے میں بھی خیر و برکت ہوگی، پھر آگے اولاد میں بھی ہوگی، گھروں میں بھی ہوگی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر طریقے سے ہٹ کر ہے تو پھر زوجے میں بھی آپس میں دوری ہوگی، اولاد پر بھی اس کا اثر پڑے گا، گھروں میں بھی بے برکتی ظاہر ہوگی، آپس میں جھگڑے پریشانی ہوگی۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اللہ نے کامیابی بھی رکھی ہے اور خیر و برکتی بھی رکھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، وہ چاہے کہیں سے کہیں دوسری چیز بھی نہ ہو، اگر نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی تو وہ چیز ہماری دین بنے گی، یاد رکھنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیت الخلا میں جاتا ہے، بیت الخلا میں گیا اور دعا پڑھتا ہوا گیا، الٹے پیٹ سے گیا اور بیت الخلا سے نکلا، سیدھے پیٹ سے نکلا، دعا پڑھتا ہوا نکلا۔ یہ میں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بھی بتایا اور ہر چیز کی دعا بھی بتائی ہے کہ دعا پڑھتا ہوا گیا، دعا پڑھتا ہوا نکلا، تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بن گیا، کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کر لے، کوئی اونچی سے اونچا کام کر لے، سب سے اونچی چیز، سب سے اونچی عبادت تو وہ نماز ہے، کہ نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی، لیکن وہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ رہا ہے، لیکن نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جیسے پڑھو بھائی، جیسے نماز مجھے پڑھنا دیکھ رہے ہو۔ آپ نے ایک صحابی کو نہیں پڑھنا ہو، واپس کہہ دیا نماز پڑھو، میں نے نماز نہیں پڑھی، یعنی اس طریقے سے پڑھنی پڑی۔ یہ مطلب آپ کو رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جس کا وضو، رکوع، سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، اچھی
رکھا کیا مطلب یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ طریقہ سے ہٹی ہوئی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز بدعا دے کے بھی جاتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ظاہر برباد کیا، اللہ تجھے ایسے ہی ظاہر برباد کرے. میں عرض کر رہا تھا کہ جو چیز ہماری نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی، جو عمل بھی، تو میں تو خلا میں جانا ہوگا تو بھی دین بنے گا. اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ نماز بھی منہ پر مار دینے کا سبب بنتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مومن کی دو علامت بتائی ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چاہتا، اور جو بھی کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہ ہمیں دنیا میں نہیں مل رہا ہے. تو میرے محترم دوستو، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ صحابہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے تھے اور ہم اپنے ایمان کے اعتبار سے نیچے کمزور درجے پر پہنچے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایمان کی محنت چھوڑ دی ہے. یہ اجتماعات کا ہونا، یہ چلے 4 مہینے میں نکالنا، یہ اسی ہے تاکہ ہمارے اندر اپنی دین کی کمزوری کا، اپنے ایمان کی کمزوری کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے. ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے. جب آدمی کے اندر کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا ہو، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، اگر احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی. آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے. جیسے آج دنیا داری کا احساس ہے، مثال کے طور پر عام رواج ہے دنیا سے متاثر ہونے کا، دنیا سے رہنے کا، دنیا کے نقصان سے متاثر ہونے کا. تو یہ ایک احساسی چیز ہوتی ہے. آدمی کا نفع ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، آدمی کا نقصان ہوتا ہے تو غمگین ہوتا ہے. لیکن آخری دنیا کے اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر یہ چیزیں آخرت کے اعتبار سے، یہ چیزیں ایمان کے اعتبار سے، یہ چیزیں دین کے اعتبار سے تھی. اس لیے صحابہ ہر وقت اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے، اپنے دین کی طرف سے فکر مند رہتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہوتا تھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکلے کہتے ہوئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، ان سے کہا، انہوں نے پوچھا کس وجہ سے کہہ رہا حنظلہ منافق ہو گیا. تو انہوں نے وجہ بتائی کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کا، دوزخ کا، قبر حشر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے قلوب بالکل ایسے ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ہمارے سامنے ہیں، قلوب نرم ہو جاتے ہیں. اور جب گھر آ جاتے ہیں تو تین بچے پاس آتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو حضور کی مجلس میں ہوئی. یہ وجہ بتائی. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو ہمارے اندر بھی پیدا ہوتی ہے. چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں. تو اسی بات پر کہ حضور کی مجلس میں اندر کی کیفیت کچھ اور ہے اور گھر آ کر اندر کی کیفیت وہ بدل جاتی ہے کچھ اور ہے، اپنے منافق ہونے کا ڈر پیدا ہو. یہ احساس کی بات کہہ رہا ہوں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا احساس اس لیے صحابہ نے، کیونکہ صحابہ نے اپنے ایمان کو محنت سے، مجاہدوں سے، قربانی سے بنایا تھا اور ہر قسم کی تکلیف برداشت کی تھی اور اس ایمان کے لیے، دین کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھے اور ہر قربانی دی ہے. جس چیز کی وجہ سے دین کے تقاضوں میں پیچھے رہ گئے اس چیز کو قربان کر دیا اور جو چیز ایمان کے مقابلے میں بڑھائی ہے تو اس کو قربان کر دیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ہے، ان کو قید کر کے لائے اور قید کر کے ان کو بادشاہ کے سامنے لے کر آئے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. اب وہ صحابیوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے اور مجھ سے میرے نبی نے کہا ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہی 10 گنی بڑی جنت برآمد فرما دے گا. کہیں دور تک بھی مقابلہ نہیں کہ کہا رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے جانے پر 10 گنی بڑی جنت اور کہا کامل ایمان چھوڑنے پر یہ آدھی بادشاہ دے رہا ہے. پوری دنیا میں سے ایک ملک کے آدھی بادشاہ. تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہ نہیں، اگر پوری بادشاہ دے اور پوری میں عرب کی جتنی بادشاہ دے تب کی سب دے
ترقی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. قربانی ایمان کے مقابلے پر ملک آیا ہے، مال آیا ہے تو اس کو قربان کیا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں کہ چلی مان سے تو چلے جاؤ غرب میں، چلی کی دوسری چیز کہ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، دیگ کے اندر پانی کھولایا. جب پانی کو کھول گیا تو بادشاہ نے بیٹے کو بلا کر اپنے سامنے اس کو ڈلوایا. ایمان والوں کی دوستوں کو آزمائش ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے اسلام میں حاصل بننا تو یہ فرقوں یہ خود آمنا ہو بلائی کروں. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو تم آزمائش نہیں جاؤ گے؟ آزمائش تو ہوتی ہے، امتحانات تو ہوتے ہیں کالجوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں. کوئی کہتے میں ڈاکٹر ہوں، کوئی کہتے میں مولوی ہوں، عالم ہوں. تو کہنے سے تھوڑی امتحان ہوتا ہے اس کا. امتحان میں پاس ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈگری دی جاتی ہے، اور امتحان میں پاس نہیں ہوتا تو پھر اس کو فیل کر دیا جاتا ہے، ڈگری بھی نہیں دی جاتی. ایسے اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے کہ خالی تم یہ کہہ دو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن آزمائش ہوگی. ہاں یہ ہے کہ ہر انسان کی آزمائش، ہر مسلمان کی آزمائش اس کے ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام ان کی عمر کیسی کیسی تکالیف آئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مجھے جتنا ستایا گیا اور مجھے جتنی تکلیفیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر تو جو تکالیف اور مصیبتیں صحابہ پر آئی ہیں وہ ہم پر نہیں آنے والی ہیں، کیونکہ ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں. ہم پر تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، لیکن آزمائش ضرور ہوتی ہے. اور آزمائش اللہ تعالیٰ دو طریقے سے آزماتا ہے. ایک تو نعمتیں دے کر آزماتا ہے کہ دیکھو